الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل، احسان اور شکر ہے کہ آج 15 رمضان المبارک ہے. گویا رمضان کے 15 روزے الحمدللہ تقریباً گزر گئے ہیں، اور تراویح میں بھی بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کے 20 پارے ہو گئے ہیں، کسی کے 18 ہو گئے ہیں، اور جو لوگ 15 روزہ تراویح پڑھتے ہیں یا 10 روزہ تراویح میں قرآن ختم کرتے ہیں تو ان کا تو قرآن بھی مکمل ہو چکا ہے. اور ہمارے حافظ ساتھی اور حافظ بچے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا قرآن مجید تراویح میں ختم ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، اس لیے کہ تراویح کا بڑا بوجھ ہوتا ہے. جو حافظ سنانے والا ہے وہ کھانا پینا بہت احتیاط سے کرتا ہے، ہم تو افطار ذرا مزے سے کر لیتے ہیں، لیکن جو حافظ اور قاری ہیں وہ سوچ سمجھ کر افطار کرتے ہیں کہ پیٹ بھاری نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بڑا فضل ہے کہ رمضان کے روزے اور تراویح کی ایک بڑی مقدار الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے پوری کروا دی ہے. اور شروع کے 15 دنوں میں گرمی بھی بہت سخت رہی. اب تو چند دنوں سے گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے گرمی بھی بہت سخت تھی. اور بلا شبہ جون اور جولائی کے روزے ہیں. اب ظاہر ہے جون اور جولائی کے روزوں کے بارے میں یہ تصور کر رہا کہ یہ جنوری اور فروری کے روزے کی طرح ہوں گے، یہ تو بے وقوفی ہی کی بات ہے. تو جون ہے، جولائی تو جولائی ہے، گرمی تو گرمی ہے. گرمی کے روزے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نصف روزے، آدھے روزے غیب سے اور اپنے فضل سے پورے فرما دیے. یہ جو اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی،
حالانکہ پیاس کی شدت تھی اور بھوک بھی کچھ تھوڑی بہت تھی. اس سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوئے. جو آیت کریمہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عجیب بات ذکر کی ہے. ذکر یہ چل رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں لوگ ہیں یہ ان کے طرح طرح کے محبوب ہیں. قرآن یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں. کسی کو پیسے سے محبت ہے، کسی کو کھانے سے محبت ہے، کوئی سگریٹ کا رسیا ہے، کوئی چائے کا عادی ہے، کوئی جناب کسی چیز کا عادی ہے. طرح طرح کے لوگوں نے اپنے محبوب بنائے ہوئے ہیں اور اسی میں ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے. لیکن آگے قرآن کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں. ایسی بات قرآن نے کہہ دی کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، ہمارے کرتوت ہمارے سامنے ہیں. ہر آدمی اپنی برائی کو خود جانتا ہے، تو وہ کس منہ سے یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے پکی سند جاری کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کے لیے پکی سند جاری کر دی کہ جتنے مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور قرآن مجید نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن مجید میں عشق کا لفظ نہیں آتا، کہیں بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو اگر آپ اردو میں کہیں تو یہ کہیں کہ مومن جو ہے اللہ کے بہت ہی عاشق ہیں. لیکن قرآن نے عشق کا لفظ استعمال اس لیے کہ عشق جو ہے نا اس میں ذرا تھوڑا سا دماغ بھی ہل جاتا ہے اور آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. اور ایسی محبت جس میں آدمی بے قابو ہو جائے وہ شریعت کی نگاہ میں کوئی اچھی محبت نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے عشق کا لفظ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن یہ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والوں کو اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت ہے. ایسی محبت ہے کہ گھر میں کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، پیاس بھی بہت لگ رہی ہے، چھپ کر کھانا چاہیں یا پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں. اور یہ روزہ عجیب ہے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون روزے دار ہے کون روزے دار نہیں ہے. اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو عذر شرعی ہو اور اس کی وجہ سے اس نے روزہ نہ رکھا ہوا ہو، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون روزے سے ہے اور کون بغیر روزے کے ہے. تو آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو صبح سے شام تک وہ بھوکا اور پیاسا رہا، کیا پیسے کی وجہ سے رہا؟ کس وجہ سے رہا؟ اس لیے کہ اس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالی سے بے پناہ محبت ہے. اپنی بھوک کو قربان کر دیتا ہے، اپنی پیاس کو قربان کر دیتا ہے. رات کو سحری کے وقت میں اٹھنا پورا سال آپ کے لیے اور میرے لیے مشکل تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے 3:30 بجے، یہ تو 3:30 میں کراچی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ جو پنجاب اور سرحد ہے وہاں تو 2:30 بجے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ 3:15 بجے تو ان کا روزہ ختم ہو جاتا، سحری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ راتوں کو اٹھنا اور جناب اٹھ کر سحری کھانا، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، پھر افطار کرنا، افطار کرنے کے بعد پھر 20 رکعت میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قرآن مجید پورا کا پورا سننا، یہ بغیر محبت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے.
ہر مومن. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کبھی کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو. کوئی مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی داڑھی نہیں ہے، کوئی مسلمان نظر آ رہا ہے کسی برائی میں مبتلا ہے، کوئی اور مسلمان ہے داڑھی والا ہے مگر گڑبڑ شڑبڑ کر رہا ہے. آج کل داڑھی والے بھی بہت کچھ کرتے ہیں. تو گناہگار تو سبھی ہیں، گناہگار تو سبھی ہیں. کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے. لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں کبھی کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ اس کی دل کے اندر اللہ کی محبت کا شعلہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا شعلہ اس کے دل کے اندر موجود ہے. وہ عام طور سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار اس کا ظہور ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا ظہور ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں
ख्वाहिशात के ऊपर बेसब्री करेंगे, आप इस दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकते, कम से कम अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। फिर वैसी जिंदगी गुजरेगी जैसी रमजान से पहले हमारी आपकी खराब जिंदगी गुजर रही थी। अब रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें सब्र की तौफीक अता फरमाई। नींद पर हम सब्र कर रहे हैं, खाने पर हम सब्र कर रहे हैं, पीने पर हम सब्र कर रहे हैं, और न जाने किस किस लोड शेडिंग पर पता नहीं क्या क्या मुसीबतें हमारे यहाँ हैं, सबके ऊपर सब्र करना पड़ रहा है। लेकिन यही सब्र है कि जैसा जैसा सब्र वैसा वैसा अजर। तो ये दो नेमतें अल्लाह ताला ने इस रमजान की बरकत से हमें अता फरमाई हैं। एक ये पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे कैसे भी हैं मगर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, और ये हम नहीं कहते, कुरान कहता है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के ईमान वाले अल्लाह ताला से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं। चुनांचे ये रोजा जो अगर कोई आपसे कहता 500 रुपए रख लो, सुबह से शाम तक भूखे रहो, आप 500 रुपए लेने के लिए तैयार ना होते। अल्लाह ताला ने सिर्फ हुक्म दिया और आपने उसके सामने सर तस्लीम खम कर लिया, तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की अलामत है। तो रोजे का एक नकद फायदा तो ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एहसास हुआ कि हमें अल्लाह ताला से बहरहाल कुछ न कुछ मोहब्बत जरूर है। जभी तो हम उसके खातिर भूखे रहे, प्यासे रहे, और फजर में उठे, सहरी खाई, नमाजों में मस्जिद में हाजिरी दी, है गुनाहगार लेकिन अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कब्र तक पहुंचाए। दूसरी जो फायदा हमें हासिल हुआ वो सब्र का, और इसीलिए एक हदीस में आता है कि अगर किसी ने खाना पीना छोड़े रखा लेकिन झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं है। अब ये सब्र करना पड़ता है कि खाने से आप सब्र करें, पीने से आप सब्र करें, झूठ से आप सब्र करें, रिश्वत से, हराम ग़िज़ा से आप सब्र करें, हलाल ग़िज़ा से सहरी करें, हलाल ग़िज़ा से इफ्तारी करें। ये सब्र जो है ये कलीद है, कामयाबी की कुंजी है, और जितना सब्र करने वाला होगा उतना ही उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। ये सब लोगों का तजर्बा है। और कुरान ने, बल्कि कुरान मजीद ने एक जगह में ये बात फरमाई कि हमने बनु इसराइल के कुछ लोगों को इमाम बना दिया, लीडर बना दिया, और वो मखलूक खुदा को हमसे बढ़कर हमारे हुक्म से हिदायत देने लगे। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, हमने उनमें इमाम बना दिए और वो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत देते थे। लेकिन कब इमाम बनाया? आगे कुरान कहता है लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया। जब सब्र किया हमने उनको इमाम बना दिया, हमने उनको मुक्तदा बना दिया, हमने उनको कौम का रहनुमा बना दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर के रहनुमा हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खानदान के रहनुमा हो, तो सब्र के सिवा नहीं हो सकता। इमाम नहीं बन सकता आदमी, मुक्तदा नहीं बन सकता, रहनुमा नहीं बन सकता जब तक कि सब्र उसके अंदर ना हो। कदम कदम पर उसको खून के घूंट पीने पड़ते हैं, तब सब्र होता है। इसीलिए शहीद तो एक ही मर्तबा मरता है, लेकिन जो सब्र पी करने वाला है और खून के घूंट पीने वाला है, उसको तो रोजाना दिन में न जाने कितनी मर्तबा मरना पड़ता है। वो चाहता तो गाली दे सकता था, चाहता तो हाथ चला सकता था, चाहता तो पांव चला सकता था, लेकिन फिर भी सब्र से काम लेता है कि अल्लाह ताला सब्र करने वाले हैं, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सब्र करने वाले हैं। मुझे यहाँ इसका अजर नहीं मिल रहा, आखिरत में मिलेगा। तो आखिरत में तो मिले ही मिलेगा, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस दुनिया में भी कामयाबी उस शख्स को हासिल होती है जिसके अंदर सब्र की ताकत हो, जो मुश्किलात पर सब्र कर सके, कामों पर सब्र कर सके, जिसके हाथ पांव जुबान उसके अपने कंट्रोल में हो, वो आदमी जो है वो इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں یہ 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان دونوں نعمتوں پر شکر بھی ادا کیجئے اور ان کی قدر بھی کیجئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ظہور ہوا ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے محبت کرتے ہیں، جیسی کیسی بھی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور اس میں ترقی عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ ہم صبر کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا، بالکل جھوٹ ہے یہ۔ ہم صبر کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم تمام زندگی کے معاملات میں صبر سے کام لینے لگیں تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب یہ آگے عشرہ اخیرہ آ رہا ہے، عشرہ اخیرہ کے اندر شب قدر ہوتی ہے، طاق راتوں میں جاگنا اور شب قدر کو تلاش کرنا، یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اکثر حضرات الحمدللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کی عبادت بھی عشرہ اخیرہ میں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح یہ 15 دن آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ باقی رمضان، باقی سال، بلکہ ہماری باقی پوری زندگی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اپنی محبت میں گزارنے کی اور صبر و شکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔